الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا جو بیان ماہ رمضان کی وجہ سے منقطع تھا، اسی کا میں نے پھر وہی آیت جہاں سے تفسیر کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ پڑھی ہے۔ آج دوہری عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، عید الفطر بھی ہے، اور میں تفسیر بیان کرنے سے پہلے تفسیروں کو دیکھتا ہوں، لیکن آج دیکھ نہیں سکا، مختصراً کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیت میں آپ یہ سن چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ اس درمیان میں شیطان نے سازش کی اور اس وقفے میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ کہہ دیے جو اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہی ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے لیے جانے کیا سمجھ لیا، تو قرآن نے اس کا بیان کر دیا۔
وہ آیت میں آپ کو بتا چکا، جو الفاظ ملائے تھے شیطان نے وہ بھی بتا چکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی یا رسول بھیجے سب پر بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، تو اللہ مٹا دیتا ہے اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، اور پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سازش کرنے والے ہر دور میں سازشیں کرتے ہیں۔ اس وقت مشرکوں نے یہ سازش کرنی چاہیے کہ قرآن میں کچھ ملا دیں۔ آج مسلمان کہلانے والے یہ سازش کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے اپنی بات، جو ان کے اپنے اندر کی بات ہے، اس کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، انہیں کچھ پرواہ نہیں کہ ان کی وجہ سے عقائد پر کیا گزرتی ہے، لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، بس انہیں اپنی منمانی کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں جو بات کروں گا وہ یہ کہ جھوٹ کی بنیاد پر جتنے بھی قلعے تعمیر کیے جائیں وہ غلط ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر مذہب بنائے، فرقے بنائے، یا آج بھی جو لوگ خود کو دین کا علم بردار ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ قرآن کی بجائے اپنی بات کرتے ہیں، پڑھتے قرآن ہیں بات اپنی کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ مگر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ ہمیں تو بس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 روپے ہیں تو 4 کیسے ہو جائیں گے، 4 ہیں تو 8 کیسے ہو جائیں گے۔ یہ بھی شاید کسی وقت ہوتا تھا کہ 2 کے 4، آج تو 2 کے 200 یا 2000 یا 2 لاکھ بنانے کی بات ہوتی ہے۔ انسان کو حرص و ہوس، لالچ، طمع اس نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ اپنے وقار کو ختم کرتا چلا جا رہا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہمارے اندر کا بچہ جاگ جاتا ہے اور ہم لالچ میں آ کر وہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ ہماری عزت کس میں ہے، ہمارا وقار کس میں ہے۔ تو انسان جب لالچ میں آتا ہے تو پھر لالچ اس کو کہیں کا رہنے دیتی نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گلستان بوستان پڑھنے والے آج تک ان کی باتوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ جملہ بڑا مشہور کہ طمع را سے ہر فست ہر سیت ہی، طمع توئے میم عین جس کے معنی لالچ، طمع کے 3 حرف ہیں، ان میں نقطہ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو طمع کرے گا وہ خالی رہے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ ایک جانور کے منہ میں ہڈی تھی، آگے پانی کھڑا ہوا تھا تو اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا، جانور تھا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ دوسرا جانور ہے اور اس کے منہ میں ہڈی ہے اور یہ میری ہڈی چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے یا تو یہ گمان کیا اور یا یہ کہ اس کے منہ میں جو ہڈی ہے وہ اس کو تھوڑی بڑی یا زیادہ نظر آ رہی تھی، میں اس کی ہڈی چھین لوں۔ اس نے وہ اپنی ہڈی منہ پر جو دبائی ہوئی تھی اس کی گرفت ڈھیلی کی تو وہ بھی پانی میں چلی گئی اور اس کے منہ میں کچھ بھی نہیں رہا، وہ اس سے بھی گیا۔
تو جو بھی طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، اس کو کچھ ہاتھ آتا نہیں۔ تو جو طمع کی بنیاد پر، لالچ کی بنیاد پر ہم ہوائی قلعے تعمیر کر لیں، جو مرضی کوششیں کر لیں، کیا آنا ہے؟ تو وہ لوگ جو ایمانیات کے معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ نہیں جانتے، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ دنیا آ جائے گی، دنیا کسی کے ہاتھ آتی نہیں۔ یہ کتنی کوشش کر لیں، وہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اس دنیا کو مردار کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے طلبگار، اس کے چاہنے والے کتے ہیں، کیونکہ مردار کو دوسرے جانور بھی شاید پسند نہ کرتے ہوں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں ہیر پھیر کرنا، اس کا ترجمہ غلط کرنا، اس کی تفسیر غلط کرنا، یہ کسی کو فائدہ دے سکتا نہیں۔ تو جو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کس خواب و خیال میں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے جو بھی اس نے اس میں مکس کیا ہے، ملاوٹ کی ہے، اس ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ستمگار دھر کے جھگڑالو ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے، یہ آدمی چھوٹا موٹا نہیں، پیٹ بھر کے خراب ہے، وہی بات کہ یہ دھر کے جھگڑالو ہیں۔ اب دھیان سے آپ نے دو باتیں سننی ہیں اور اس کو سمجھنا ہے۔ کیا کافر قرآن پڑھتا ہے؟ آواز لگائیں، نہیں، ظالمین فرمایا ہے۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام، غلط جگہ پر رکھنا۔ چیز ہو عزت والی اور اس کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں عزت نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ اونچی۔ میں اور آسان کر دوں، ٹوپی کہاں پہنتے ہیں؟ سر پہ۔ اس کو کہاں رکھ دیا جائے؟ جوتوں میں رکھ دیا جائے تو غلط جگہ ہوگی نا، تو جو غلط جگہ پہ رکھے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم۔ چوری کرے کوئی اور، نام لگا دیا جائے کسی اور کا، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، لگا دیں مسلمانوں پر، تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ پڑھیں آپ بخاری شریف پڑھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا قول موجود ہے کہ امت میں شر الخلق والخلیقہ، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ بیان ہے ظالموں کا، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے کہلاتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ دھر کے جھگڑالو ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ منظر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ، یعنی شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ۔ تو ان کے اندر جو شیطان خیالات ڈالتا ہے وہ ان کے لیے ہیں فتنہ، مگر یہ اس کو شاید ایمان سمجھے بیٹھے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ، ذرا سن لینا، کوئی جھگڑے کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جھگڑا ہے کیا۔
اللہ کی تعریف کرنی ہے، کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ تعریف والی ذات ہی اس کی ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے پیاروں کی توہین کی جائے تو کیا اللہ کی تعریف ہوگی؟ میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، آپ کے لیے آسان کر دوں۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، یہ اللہ کی تعریف ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اور کسی برے جانور کا نام لے کے کہوں کہ اللہ نے یہ بنایا، وہ یہ بناتا ہے، تو کیا یہ تعریف ہوگی؟ اس کو پوری مخلوق میں اور کچھ نظر نہیں آیا؟ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ لیکن اس کو کوئی یہ کہے کہ خنزیر بنانے والا اللہ، معاذ اللہ، تو اس کے اندر کہیں گند ہے یا نہیں ہے جس نے ایسا کہا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اس کو یہ کہا جائے گا تجھے اللہ کی مخلوق میں کوئی اور چیز نظر نہیں آئی؟ تو نے جان بوجھ کر صرف اس ایک کا نام کیوں لیا ہے؟ اس کا مطلب تیرے اندر گند ہے۔ ہاں، تجھے اگر کہنا ہی ہے کسی ایک چیز کا نام لینا ہے تو اس کی سب سے بہترین بنائی ہوئی چیز کا نام لے، اے وہ رب جس نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نبیوں کی توہین کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح تعریف ہوگی؟ اونچی۔ یہ سوچنے کی بات۔ ہمارا جھگڑا ان سے یہی ہے کہ تمہیں اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو اللہ کے پیاروں کی توہین کیوں کرتے ہو؟ جیسے بے ایمانوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، اللہ کی شان کے آگے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے سے مراد نبی، چھوٹے سے مراد عام بندے، وضاحت کی ہوئی ہے۔ اللہ کی شان کے آگے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کی حیثیت چمار سے بھی کم ہے، تو یہ بات لکھنا کیا اللہ کی تعریف ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ تو جو نبی کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے کیا مسلمان رہے گا؟ یہی آپ کو فرق سمجھانا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تو شاید سمجھتے ہیں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی تعریف نہیں۔ اللہ قرآن جس کی شان میں اتارے، جس کی شان خود اللہ بیان کرے، آپ اس کے لیے غلط لفظ بولیں تو کیا اللہ کو پسند آئیں گے؟ اونچی۔ بس یہ بات سمجھنی ہے۔ سامری، آپ نے قرآن میں نام پڑھا ہے اس کا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا۔ فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، یہ بچ گیا، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانگ لگاتا تھا، جس کو آپ کے ہاں نقل کرنا کہتے ہیں۔ لوگ ہوتا ہے نا کسی کی آواز بنا کر ان کے ایکشن، کس طرح کوئی ہاتھ ہلاتا ہے، کس طرح، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیوں بچا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نقل کرتا ہے، اچھی نیت سے نہیں کرتا مگر تمہاری نقل کرتا ہے، تو چونکہ تم پیارے ہو اس لیے اس کا انجام وہ نہیں، اس کا انجام بھی برا ہوگا، لیکن اس لیے اس کو یہاں چھوڑا۔ تو یہ یاد رہے کہ اللہ کے پیاروں کی توہین کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے نہیں۔ ہم نے کتنی مرتبہ بزرگوں سے سنی ہیں باتیں، کوئی اذان کا احترام کر لے، اذان میں کلمات ہیں، اذان کا احترام کرے، قرآن کا احترام کرے، کسی پاکیزہ چیز کا احترام کرے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ گناہ گار تھا مگر اللہ نے صرف اسی وجہ سے بخش دیا۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے، آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں کہ صرف عالم دین کا ادب کرنا، اللہ والے کا ادب کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں وضو کرنے کے لیے، پانی اس طرف سے ادھر جا رہا ہے،
حضرت بیٹھے ہوئے، ایک آدمی اس طرف آپ بیٹھ گیا جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پڑ گئی حضرت پر، اس کو خیال آیا کہ جو پانی مجھ سے لگ رہا ہے وہ ان کو جا رہا ہے، اور یہ اللہ والے ہیں۔ وہ کوئی عالم نہیں تھا، حضرت کا شاگرد نہیں تھا، مرید نہیں تھا، مگر جانتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں۔ تو وہ اس خیال سے اپنا وضو چھوڑ کے اٹھ بیٹھا کہ جو پانی ان کو لگے وہ مجھے ملنا چاہیے، میرا لگا ہوا ان کو نہیں جانا چاہیے۔ وہ ادھر سے اٹھ کے حضرت کے آگے جا کے بیٹھ گیا۔ اب جو حضرت کو پانی لگ رہا تھا وہ اس کو جا رہا تھا۔ اللہ نے اس ادب کی وجہ سے ہی بخش دیا۔ اندازہ کریں، اور کوئی نبی کے لیے گلے پھاڑے، کاغذ سیاہ کرے، غلط باتیں لکھے، اور پھر ان غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دے، جسٹیفائی کرنا چاہے کہ نہیں جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، لہٰذا اس کو غلط نہ کہا جائے۔ اور غلطی کو غلطی کہیں گے، غلطی کو کوئی آپ کی گالی کو دعا نہیں کہہ سکتا، گالی کو گالی کہیں گے، غلطی کو غلطی کہیں گے، اس کا اعتراف کرو۔ بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ وہ کنویں میں کتا گر گیا، لوگ آ گئے مولانا صاحب کے پاس کہ ہمارا ایک کنواں ہے اس میں کتا گر گیا ہے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنا پانی اس میں سے نکالو۔ انہوں نے جتنا پانی بتایا وہ جا کے لوگوں نے ڈول بھر بھر کے، بالٹیاں بھر بھر کے نکالا۔ نکالنے کے بعد آ گئے، حضرت جی ہم نے اتنا پانی نکال دیا ہے، بدبو ختم نہیں ہوئی ہے، بدبو اسی طرح ہی ہے۔ فرمایا تم نے پہلے جانور نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا نہیں جی جانور تو اندر ہی ہے۔ تو فرمایا پھر بدبو کہاں سے جائے گی؟ سارا پانی بھی نکال دو گے بدبو ختم ہو سکتی نہیں، پہلے اس جانور کو نکالو پھر پانی نکالنا تو دیکھنا کہ بدبو جاتی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو اندر ان کے خرابی ہے وہ نکالنی نہیں ہے، اوپر سے لفظ بدل رہے ہیں تو اس سے بات بن جائے گی؟ غلطی ہوئی ہے اس کو غلطی مانو۔